رباه عبدك صادق في توبة، فاغفر إلهي ماضي الأسرار. رباه يا رباه ذنبي قاتل، وأنا المقصر واضح الأوزار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا إِلَىٰ لِقَاءِ يَوْمِ الدِّينِ۔ أما بعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلے آپ کی خدمت میں سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد آپ کی خدمت میں، جیسا کہ پہلے عرض کیا، اخلاق اسلامی کے ذیل میں مختلف اہم اخلاقی موضوعات پہ ہماری گفتگو جاری و ساری ہے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے توکل پہ گفتگو کی تھی کہ وہ افراد جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، جو توکل کرتے ہیں، ان کی صفات قرآن مجید نے کیا بیان کی ہیں، ان کی قدر و قیمت اللہ کے نزدیک کیا ہے، اس پہ مفصل آیات الہی کی روشنی میں گفتگو ہوئی۔ اور آج کے اس پروگرام میں اور آج کی اس نشست میں جس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا، سورہ حجر کی آیت نمبر 40 ہے، کہ جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ۔ یہ گویا گفتگو ہے پروردگار عالم اور ابلیس کے درمیان، اور اسی آیت کو تقریباً اسی انداز میں پروردگار عالم نے سورہ صافات کے اندر بھی مفصل طریقے سے بیان کیا ہے، اور پورا ایک مکالمہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور ابلیس کا، کہ جس وقت پروردگار عالم نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں، سجدہ ریز ہو جائیں، تو تمام ملائکہ آدم کے سامنے سجدے میں گر گئے، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا، اور اس کے بعد پروردگار عالم نے فرمایا کہ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، تو جو ہے وہ میری بارگاہ سے مردود ہو چکا ہے۔ وہاں ابلیس پروردگار عالم سے درخواست کرتا ہے کہ پروردگارا، میں نے تیری اتنی عبادت کی ہے، مجھے زندہ رکھ، مجھے باقی رکھ، یعنی ان آیات کا مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ تو پروردگار عالم نے اسے زندہ رکھا، تو جب پروردگار عالم نے اسے زندہ رکھنے کے لیے اور باقی رہنے کے لیے حکم نامہ جاری کر دیا، تو اس وقت شیطان یہ جملہ کہتا ہے، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ۔ پروردگارا، میں سب کو بغیر کسی استثناء کے
تمام لوگوں کو، تمام انسانوں کو اغوا کروں گا، تمام انسانوں کو بھٹکاؤں گا، انہیں بہکاؤں گا، ان کے ذہنوں میں وسوسہ شیطانی ڈالوں گا، جس طریقے سے سورہ ناس کے اندر بھی ہے یوسوسو فی صدور الناس، کہ وہ لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ تو لہٰذا شیطان نے کہا کہ میں سب کو بھٹکاؤں گا الا عبادک منہم المخلصین، مگر تیرے ان بندوں کو کہ جو مخلص ہو چکے ہیں، یا جن کو مخلص کر دیا گیا ہے، جن کو پروردگار عالم نے اپنے لیے مخلص بنا دیا ہے، ان بندوں کو میں نہیں بہکا سکوں گا، انہیں نہیں بھٹکا سکوں گا۔ تو سورہ حجر کے اندر بھی جس کی تلاوت کی، اسی مفہوم کو آیت نمبر 40 میں پروردگار عالم بیان کر رہا ہے وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ یا مخلصین، دو طریقے سے کہیں قرآن مجید کی آیات میں مخلص کا لفظ آیا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو مخلص کر لیا ہے، پاک کر لیا ہے، خالص کر لیا ہے، لیکن ان آیات میں مخلص کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ جس کے معنی یہ ہے کہ جن ہستیوں کو، جن لوگوں کو پروردگار عالم نے اپنے لیے ان کو مخلص کر دیا ہے، یعنی ان کا جو اخلاص ہے وہ درجہ کمال تک پہنچا دیا ہے، پھر وہ کسی طریقے سے بھی، کسی زاویے سے بھی، کسی طرف سے بھی بہکائے نہیں جا سکتے، چونکہ اللہ کے مخلص بندے ہیں، یعنی جنہیں اللہ نے مخلص کر دیا ہے وہ کہلاتے ہیں مخلص، لہٰذا شیطان ایسے لوگوں کو نہیں بہکا سکتا۔ تو اب اس سے اندازہ ہوگا کہ اخلاص ایک انسان مومن کے لیے تمام اعمال میں، تمام عقائد کے اندر اخلاص کتنا اہم ترین عمل ہے اور کیسی اچھی صفت ہے کہ اگر کسی کے اندر یہ صفت پائی جائے تو پھر اس کے تمام اعمال جو ہیں وہ قبول ہو جاتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں لفظ اخلاص تقریباً 30 سے زائد مرتبہ مختلف شکلوں میں، کہیں خالصتاً لفظ خالصتاً استعمال ہوا ہے، کہیں اخلصہ استعمال ہوا ہے، کہیں اخلصنا، یعنی خلصہ کے مادے سے تقریباً 30 یا 35 کے قریب مختلف آیات کے اندر پروردگار عالم نے لفظ خلصہ سے مختلف اس کے مشتقات کو استعمال کیا ہے۔ پھر اس کے علاوہ خلصہ کے مادے کے علاوہ جو الفاظ اخلاص کے معنی میں آتے ہیں، جیسے فی سبیل اللہ، یعنی جو اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، یا جو اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہیں، صدقہ و خیرات دیتے ہیں، تو یہ کلمہ فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے لیے اور اللہ کے راستے میں اور اس کی راہ میں، اس معنی میں بھی قرآن مجید میں جہاں پہ یہ فی سبیل اللہ آیا ہے یہ بھی تقریباً اخلاص کے معنی دیتا ہے۔ یا اسی طریقے سے لوجہ اللہ کا لفظ جہاں پہ آیا ہے اللہ کے لیے، یا قربات عند اللہ، یا اسی طریقے سے ابتغاء مرضات اللہ، اس طرح کے جو جملے یا آیات کے اندر الفاظ استعمال ہوئے ہیں یا کلمات استعمال ہوئے ہیں، اگرچہ ظاہری طور پر یہ الفاظ کچھ اور معنی دیتے ہیں، لیکن یہ پورا ایک جملہ مثلا فی سبیل اللہ ملا کر اخلاص کا معنی دیتا ہے کہ انسان کوئی کام صرف اور صرف اللہ کے لیے انجام دے۔ تو اس طرح کی آیات کو اگر ہم شمار کریں تو پھر بہت ساری آیات ایسی ہیں کہ جن میں اخلاص مختلف طریقوں سے اخلاص کے معنی استعمال ہوئے ہیں۔ لہٰذا سب سے پہلا حکم یہ ہے انسان کے لیے کہ وہ اپنے دین کو خالص بنائے، اپنے دین کو خالص بنائے، یعنی اپنے عقیدے کو خالص کرے، اپنے ایمان کو خالص کرے، اس میں کسی طرح کا شک اور شبہ، یعنی اللہ پر ایمان، اس کے رسول پر ایمان، اس کے بھیجے ہوئے جو ہادیان برحق ہیں،
ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام، ان پر ایمان، قیامت پر ایمان اور خدا کے عدل پر ایمان، یہ وہ عقائد ہیں کہ جن کو انسان خالص کرے، ان میں کسی طرح کا شک و شبہ اسے نہیں ہونا چاہیے، خالص کر دے، اور اس کے بعد دوسرے اعمال کی باری آتی ہے کہ انسان اپنے اعمال کو بھی خالص کرے۔ اور اسی لیے پروردگار عالم نے سورہ بینہ میں آیت نمبر 5 میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، یعنی انہیں عبادت خداوندی کے علاوہ کسی اور چیز کا حکم نہیں دیا گیا، جبکہ یہ لوگ خدا کے لیے دین سے خلوص دکھاتے ہیں۔ یعنی یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے علاوہ، اللہ کے حکم کے علاوہ، عبادت خداوندی کے علاوہ انہیں کسی چیز کا حکم نہیں دیا گیا، اور یہ کوئی اور کام انجام دیتے نہیں ہیں، بلکہ جتنے بھی ان کے کام ہیں وہ انتہائی خلوص کے ساتھ ہیں اور اخلاص کے ساتھ ہیں۔ یہ لوگ خدا کے لیے اپنے دین کو خالص بنا دیتے ہیں، مخلصین لہ الدین، یہ دین کو خالص بناتے ہیں خدا کے لیے۔ اور اسی لیے کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کو پروردگار عالم نے پھر خالص بنا دیا، یعنی جنہوں نے اپنے دین کو خالص کیا، جنہوں نے اپنے ایمان کو خالص کیا، جنہوں نے اپنے اعمال کو پاک و پاکیزہ اور ریا سے اور دکھاوے سے بالکل دور کیا، اور ہر طرح کے ریا اور دکھاوے کے شائبے سے اپنے عمل کو پاک کیا، پھر ایسی ہستیوں کو پروردگار عالم نے خود خالص بنا دیا، اور فرماتا ہے سورہ صاد کے اندر آیت نمبر 46 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، ہم نے انبیاء کو، یعنی جو اللہ کے خاص بندے ہیں جن کو پروردگار عالم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، چونکہ وہ عقیدے اور ایمان اور عمل کے اس درجے پر فائز ہیں، تو پھر ہم نے ان کو خود خالص بنا دیا، ہم نے انبیاء کو مخلص بنایا، اس لیے کہ وہ قیامت کو زیادہ یاد رکھتے ہیں۔ بس اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے، ایک جملہ آیت کا یہ بتا رہا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے خالص بندے ہیں وہ قیامت کو زیادہ یاد رکھتے ہیں، جنہوں نے دین کو مخلص کر لیا ہے، دین کو پاک و پاکیزہ کر لیا ہے، یعنی اپنے عقیدے کو پاک کر لیا ہے، اپنے دین کو، اپنے ذہن میں جو عقیدہ ہے دین کے حوالے سے اسے خالص کر دیا ہے، تو وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے دین کو خالص کر لیا ہے، اپنے عقیدے کو خالص کر لیا ہے، ان لوگوں کو پروردگار عالم نے پھر اس منزل خلوص اور منزل کمال خلوص تک پہنچا دیا، اور فرمایا انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، چونکہ یہ قیامت کا ذکر کرتے ہیں، یہ قیامت کو یاد رکھتے ہیں، آخرت کو یہ یاد رکھتے ہیں، لہٰذا ہم نے انہیں خالص بنا دیا۔ اور یہاں تک کہ پھر وہ مرحلہ آتا ہے کہ ان کا ہر عمل، ان کا جینا، ان کا مرنا، ان کی عبادت، ان کا ہر کام صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے پروردگار عالم نے پھر قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ انعام کے اندر، کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ان صلاتی، اے رسول کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری تمام عبادات، و نسکی، میری تمام عبادات، میری نماز ہو، چاہے روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، اور جتنی بھی میری عبادات ہیں، و محیای، اور حتیٰ کہ میرا جینا، و مماتی، اور میرا مرنا، للہ رب العالمین۔ دیکھیے یہ لفظ للہ رب العالمین میں اخلاص کا یا خلوص کا لفظ استعمال نہیں ہوا، لیکن یہ آیت بتا رہی ہے کہ انسان کے تمام اعمال، نماز ہو، روزہ ہو، حتیٰ کہ انسان کا جینا، مرنا، سانس لینا، گھر سے نکلنا اپنے بچوں کے لیے، روزی کے لیے، پیٹ پالنے کے لیے، تجارت کے لیے، نوکری کے لیے،
پڑھنے کے لیے، یونیورسٹی کالج کے لیے آپ جو بھی عمل انجام دے رہے ہیں، اگر یہ اللہ کے لیے ہے تو یہ عمل انسان کا قابل قبول ہے۔ یعنی حتیٰ کہ آپ اسکول و کالج جا رہے ہیں، آپ نوکری پہ جا رہے ہیں، آپ دکان کھولنے کے لیے جا رہے ہیں، دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، حتیٰ یہ تمام اعمال اللہ کے لیے ہو سکتے ہیں۔ یہ تمام اعمال انسان بعنوان عبادت انجام دے سکتا ہے، اگرچہ بہت سارے اعمال ان میں ایسے ہیں کہ جو مباح عمل ہیں، حتیٰ کہ شاید ان میں کچھ اعمال ایسے ہوں جو ہم روزمرہ انجام دیتے ہیں، مباح ہیں، حتیٰ کہ مستحب بھی نہیں ہیں، لیکن اگر انسان اسی عمل کو جو ایک مباح عمل ہے، جیسے کھانا پینا، انسان جو 24 گھنٹے میں 3 مرتبہ 4 مرتبہ کھاتا ہے، ہاں جب انسان کے لیے خطرہ ہو، اس کی صحت خراب ہونے کا خطرہ ہو تو کھانا ضروری ہے، لیکن اگر ضرورت سے زیادہ انسان کھائے، یا پھر جو ہم نے روٹین بنایا ہوا ہے کھانے پینے کا، یہ ایک مباح عمل ہے، لیکن اسی مباح عمل کو انسان مستحب میں بدل سکتا ہے اپنی نیت کے ذریعے سے، اپنے ارادے کے ذریعے سے، اور وہ کیا ہو؟ اس کا ارادہ کیا ہونا چاہیے کہ میں یہ غذا کھا رہا ہوں اس لیے جب میں غذا کھاؤں گا تو مجھے طاقت ملے گی، مجھے انرجی ملے گی، مجھے توانائی ملے گی، اور اس طریقے سے میں صحت مند رہوں گا اور بہتر طریقے سے اللہ کی عبادت کر سکوں گا۔ یعنی انسان ایک مباح عمل کو بھی جب اللہ کے لیے انجام دے تو وہ مباح عمل بھی مستحب میں تبدیل ہو جاتا ہے، ایک عبادت میں بدل جاتا ہے۔ تو لہٰذا سورہ انعام میں ارشاد فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ تاریخ میں ایسی ہستیاں ملتی ہیں کہ جن کا جینا، جن کا مرنا، جن کا سونا، جن کا جاگنا، جن کا تلوار چلانا، جن کا کنواں کھودنا، جن کا یہودی کے باغ میں کام کرنا، سب کے سب اللہ کے لیے ہے۔ آپ خود بہتر جانتے ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں علماء سے، اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی میں مختلف نمونے پیش کیے۔ اہل بیت ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، ہمارے لیے بہترین آئیڈیل ہیں، ہماری زندگی کے ایک ایک لمحے کے لیے۔ افسوس کہ ہم نے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کو ماہ محرم، سفر، منبر، مسجد، محراب، امام بارگاہ، انہی چند چیزوں کے اندر محدود کر رکھا ہے۔ ہم اہل بیت علی علی کہتے ہیں، حسین حسین کہتے ہیں، لیکن ان کی زندگی کو ہم نے اپنے اوپر، اپنے اس جسم خاکی پر اپلائی نہیں کیا۔ تو لہٰذا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، سب اللہ کے لیے ہے۔ اور اس کی ایک اور خوبصورت مثال خود اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی، ایک عمل انجام دیا تھا لیکن اتنا خالص تھا، اتنا پاک و پاکیزہ تھا کہ پروردگار عالم نے اپنی لاریب کتاب میں، قرآن مجید میں آیت نازل کر دی، نہ صرف آیت، ایک آیت، بلکہ آیات نازل کر دی۔ وہ کون سی آیات ہیں؟ وہ کون سا سورہ ہے؟ سورہ دہر، جو اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا قصیدہ پڑھ رہا ہے۔ در حقیقت امام حسن اور امام حسین علیہم الصلاۃ والسلام بیمار پڑتے ہیں، جناب سیدہ اور حضرت فضہ جو کنیز ہیں اور گھر والے سب نیت کرتے ہیں کہ اگر یہ بچے صحت یاب ہو گئے تو ہم روزہ رکھیں گے۔ بچے صحت یاب ہوتے ہیں، روزہ رکھا جاتا ہے 3 دن مسلسل، اور آپ جانتے ہیں کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ تینوں دن، ایک دن مسکین آتا ہے، ایک دن اسیر آتا ہے، ایک دن جو ہے وہ فقیر آتا ہے، اور افطار میں جو کچھ پکایا تھا، اور کیا پکایا تھا؟ روٹیوں کے علاوہ اور پانی کے علاوہ کچھ تھا ہی نہیں، تو روٹیاں کبھی مسکین کو، کبھی فقیر کو، کبھی یتیم کو، کبھی اسیر کو دے دیتے ہیں۔ تو پروردگار عالم یہاں پہ ان آیات کو، اس پورے واقعے کو بیان کرنے کے بعد کہ
ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، اور مختلف آیات میں اہل بیت کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم جب اطعام کرتے ہیں، جب کسی کو کھلاتے ہیں تو ہمیں کسی سے کسی طرح کی کوئی جزا اور تشکر اور شکریہ کی توقع نہیں ہوتی، ہم تو صرف لوجہ اللہ اطعام کرتے ہیں، جب راہ خدا میں دیتے ہیں تو صرف اور صرف اللہ کے لیے دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک خوبصورت نقطہ ہے، بہت مختصراً میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ لوجہ اللہ، پروردگار عالم نے جب یہ آیت اتاری وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، مسکین، یتیم اور اسیر کو کھانا کھلایا، یہ جو حُبِّهِ میں جو ہی ہے، ضمیر ہے، مفسرین نے بعض نے کہا یہ اللہ کی طرف پلٹ رہی ہے، یعنی اللہ کی محبت میں انہوں نے یتیم، مسکین اور اسیر کو کھانا کھلایا۔ دیکھیں اخلاص عمل کی انتہا دیکھیں، ہم بھی اپنی زندگی میں فقیروں کو کھانا کھلاتے ہیں، مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، لیکن اہل بیت نے جو عمل انجام دیا کتنا پاک و پاکیزہ اور خالص تھا کہ پروردگار نے آیت نازل کر دی۔ تو کچھ مفسرین کہتے ہیں حبہ میں جو ضمیر ہے وہ اللہ کی طرف پلٹ رہی ہے، یعنی انہوں نے اللہ کی محبت میں یتیموں کو، مسکینوں کو کھانا کھلایا۔ لیکن مرحوم علامہ طباطبائی صاحب تفسیر المیزان فرماتے ہیں کہ اللہ کے لیے تو سب کھلاتے ہیں، تمام مسلمان اللہ کے نام پہ ہی فقیروں کو کھانا کھلاتے ہیں، تو اس میں کون سا کمال ہو گیا؟ فرماتے ہیں یہاں پہ حبہ کی ضمیر اللہ کی طرف نہیں پلٹ رہی، اس میں اہل بیت کا پھر کمال ظاہر نہیں ہوگا۔ کمال کب ظاہر ہوگا؟ جب ہم حبہ کی ضمیر کو طعام کی طرف پلٹائیں، یعنی معنی کیا ہوگا کہ ہم نے کھانا کھلایا مسکین کو، یتیم کو اور اسیر کو، جبکہ خود ہمیں کھانے کی ضرورت تھی، یعنی ہم خود محتاج تھے، ہم خود بھوکے تھے، ہم نے روزہ رکھا تھا۔ انسان دیکھیے عام طور پر ہم یہ کرتے ہیں کہ جو کھانا بچ جاتا ہے، جو کپڑے بچ جاتے ہیں، جو لباس گھر میں باقی رہ جاتا ہے، اور جو ضرورت کی چیزیں گھر میں جب پوری ہو جاتی ہیں، اور وہ چیزیں کہ جو ضرورت سے زیادہ ہوں اسے ہم فقیروں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے، بلکہ ایسا شاید ہوتا بھی نہیں کہ انسان خود بھوکا رہے اور دوسرے کو کھانا کھلائے۔ انسان خود جو ہے وہ مناسب اور اچھے لباس میں نہ رہے لیکن اچھا لباس کسی اور کو دے دے، انسان اپنی ضرورت کی چیزوں کو کسی اور کو دے دے، ایسا بہت کم دیکھنے میں آتا ہے، شاذ و نادر۔ اسی لیے علامہ طباطبائی فرماتے ہیں حبہ کی ضمیر طعام کی طرف جاتی ہے، یعنی اگر ہم طعام کی طرف حبہ کی ضمیر کو پلٹائیں تو معنی یہ ہوگا کہ اہل بیت کو خود کھانے کی ضرورت تھی، یعنی وہ خود محتاج تھے، خود بھوکے تھے، لیکن اس کے باوجود کہ انہیں ضرورت تھی کھانے کی، انہوں نے اس طعام کو، اس کھانے کو مسلسل 3 دن مسکین، یتیم اور اسیر میں تقسیم کر دیا۔ اس لیے کہ خود آگے آنے والی آیت بتا رہی ہے کہ ان کا یہ عمل اللہ کے لیے تھا، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، یہ ہے اخلاص عمل۔ اور اہل بیت کے علاوہ اور بہت سارے نمونے ہیں انبیاء کے اندر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پروردگار فرماتا ہے سورہ مریم کے اندر وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِنَّهُ كَانَ مُخْلِصًا، یاد کرو کتاب کے اندر کہ وہ ہمارے مخلص بندوں میں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ انہو من عبادنا المخلصین، کہ وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا۔ اور اسی طریقے سے حضرت یوسف کے بارے میں پروردگار نے ایک آیت میں ارشاد فرمایا
اور بہت سارے انبیاء کے بارے میں کہ جن کو پروردگار نے اپنا مخلص بندہ قرار دیا ہے. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام بھی انہی ہستیوں میں شامل ہیں. اب دیکھیے جو شخص مخلص ہے اور اپنے اعمال میں اخلاص سے کام لیتا ہے، دیکھیے اگر انسان اپنے اعمال میں اخلاص سے کام نہ لے، عبادات کے اندر نماز ہے، روزہ ہے، اگر ان میں اخلاص نہ ہو اور قربتاً الی اللہ، اللہ کی خوشنودی مد نظر نہ ہو، تو وہ عمل باطل ہو جایا کرتا ہے، وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے. یعنی ذرہ برابر بھی اس میں ریا ہو، دکھاوا ہو، کسی کی غیر خدا کی خوشنودی ہو، تو وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے، باطل ہو جاتا ہے. اگر نماز کسی انسان نے ریا کے ارادے سے، جس میں اخلاص نہیں تھا، جس میں تقرب الہی شامل نہیں، جس میں خوشنودی پروردگار شامل نہیں، وہ عبادت باطل ہو جاتی ہے، اس کی قضا کو دوبارہ انجام دینا ہے. لیکن جب انسان کے اندر اخلاص آ جائے تو پھر اس کی عبادت مخلصین کی عبادت ہوتی ہے. اور اب وہ افراد کہ جو اللہ کے مخلص بندے ہیں، جن کو اللہ نے اپنے لیے خالص کر لیا ہے، جنہیں کسی طرح کا شیطان، کسی طرح کا وسوسہ بہکا نہیں سکتا، بھٹکا نہیں سکتا، ان کے بارے میں خود سورہ حجر کی جو آیت تھی، آیت نمبر 40، خود شیطان اقرار کر رہا ہے کہ میں ان لوگوں کو نہیں بہکا سکتا، میں تمام لوگوں کو بہکاؤں گا الا عبادک منہم المخلصین. اے پروردگار تیرے جو مخلص بندے ہیں، جو پاک و پاکیزہ بندے ہیں، جو اپنا ہر عمل صرف تیرے لیے انجام دیتے ہیں، میں انہیں نہیں بہکا سکتا. میرا ان پہ کوئی گر جو ہے وہ کارگر ثابت نہیں ہوگا، میری کوئی سیاست، میرا کوئی حربہ جو ہے وہ ان پر کارگر ثابت نہیں ہوگا، میں ناکام ہو جاؤں گا. الا عبادک منہم المخلصین. اور اب آئیے ایک اور آیت، کتنی پیاری آیت ہے، سورہ صافات کی آیت نمبر 40. واقعاً انسان تعجب کرتا ہے. پروردگار عالم، دیکھیے ہم جتنے بھی اعمال انجام دیتے ہیں، اگر وہ عمل ضائع نہ ہوا ہو، اگر وہ عمل بہرحال قابل قبول ہو، تو پروردگار عالم ہمیں اس عمل کی جزا دے گا، اس عمل کے مناسب، جو اس عمل کی مناسبت سے جزا ہوگی، جس کے ہم لائق ہوں گے، وہ ہمیں پروردگار عالم عطا کرے گا، سب کو عطا کرے گا. لیکن جو اللہ کے خالص بندے ہیں، ان کا اجر کچھ اور ہوگا، ان کا اجر عام لوگوں کے اجر سے کہیں زیادہ ہوگا. اور اسی لیے سورہ صافات میں ارشاد فرمایا وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. تمہیں جزا نہیں دی جائے گی، تمہیں انعام نہیں ملے گا، تمہارے عمل کی تمہیں جزا نہیں ملے گی مگر اتنی کہ جتنا تم نے وہ عمل انجام دیا ہوگا. صرف اتنا تمہیں جزا ملے گی، تمہارے عمل کی جزا، کہ جتنا تم نے وہ عمل انجام دیا ہے. اس سے زیادہ تمہیں جزا نہیں ملے گی، اس سے زیادہ تمہیں انعام نہیں ملے گا. بھئی اگر 4 رکعت کسی نے نماز پڑھی ہے تو 4 رکعت کے بدلے جو اس کی جزا مقرر ہے، اس سے زیادہ انسان کو پروردگار عالم عطا نہیں کرے گا. لیکن مخلصین جو اللہ کے خالص بنتے ہیں، ان کے بارے میں یہ قانون اور یہ قاعدہ یہ بدل جائے گا. اور پروردگار ارشاد فرماتا ہے اسی آیت کے اندر وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. پھر فوراً اللہ کے ذریعے استثناء کیا، إِلَّا عِبَادِ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ. لیکن جو اللہ کے بندوں میں سے مخلص بندے ہوں گے، ان کو جو جزا ملے گی وہ ان کے عمل کے برابر نہیں ملے گی، بلکہ ان کے عمل سے کہیں زیادہ ملے گی. پروردگار عالم خود انہیں عطا کرے گا. اور کتنی جزا ہوگی اس کا ذکر نہیں ہے. سب کو ان کے عمل کے برابر جزا ملے گی، لیکن اللہ کے خالص بندوں کو اس سے کہیں زیادہ جزا پروردگار عالم عطا کرے گا. اور اس کے بعد ایک اور فضیلت جو مخلصین کی ہے یا مخلصین کی ہے، اور روز قیامت پروردگار عالم ان سے کوئی حساب و کتاب نہیں لے گا. إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ
مخلصین، وہ بندے کہ جو اللہ کے مخلص ہیں، سب کو میدان حشر میں حاضر کیا جائے گا، پروردگار کے سامنے حاضر کیا جائے گا اور ان کے اعمال کا حساب و کتاب لیا جائے گا، تم نے کیا کیا، کیا نہیں کیا، کہاں سے کھایا، کہاں سے کمایا۔ لیکن جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے تمام اعمال کو انجام دیا ہوگا، جو اللہ کے خالص بندے ہوں گے، ان بندوں کو اللہ کے سامنے حاضر نہیں کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد ایک اور آیت کے اندر ایک اور فضیلت پروردگار بیان کر رہا ہے کہ دنیا میں عذاب الہی سے ایسے بندوں کو نجات ملے گی، اور پروردگار ارشاد فرماتا ہے سورہ صافات ہی کی مسلسل 3-4 آیتوں کے اندر، یعنی آیت نمبر 40 ہے، پھر اس کے بعد آیت نمبر 160 ہے، پھر آیت نمبر 174 میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین الا عباد اللہ المخلصین، جن لوگوں کو ڈرایا گیا ان کے سرانجام کو دیکھ لو مگر مخلص بندوں کے علاوہ۔ یعنی دنیا میں جن لوگوں کو ڈرایا گیا تھا ان کا انجام دیکھ لو، دنیا میں ہی ان کا انجام تمہیں نظر آ جائے گا کہ ان کا انجام کیا ہوا، لیکن اللہ کے خالص بندوں کا ایسا انجام نہیں ہوگا، چونکہ وہ اللہ کے خالص بندے ہیں۔ اور خدا کی توصیف بھی اللہ کے خالص بندوں کے علاوہ، اس کی تعریف بھی جو حقیقی تعریف ہے، توصیف ہے، جو اسے درک کرتے ہیں، جو اس کی معرفت رکھتے ہیں حقیقت میں، وہ اللہ کے خالص بندوں کے علاوہ دوسرے بندے اللہ کی توصیف نہیں کر سکتے، اس کی صفت بیان نہیں کر سکتے۔ اور اسی لیے سورہ صافات ہی کی آیت نمبر پھر 160 میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ عما یصفون الا عباد اللہ المخلصین، یعنی ذات خدا پاک و منزہ ہے تمام توصیفات سے، مگر خدا کے مخلص بندے اس کی توصیف کریں گے۔ تو عزیزان گرامی، اندازہ ہونا چاہیے ہمیں ان آیات سے کہ کتنی اہم صفت ہے یہ اخلاص، اور وہ لوگ کتنے اہم لوگ ہیں کہ جو اللہ کے خالص اور مخلص یا اللہ کے مخلص بندے ہیں۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ اہل بیت محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے عقیدے کو خالص کریں اور اپنے عمل کو خالص کریں، اپنی زبان کو پاک کریں، اپنی آنکھوں کو پاک کریں، اپنے دل کو خالص کریں، اپنی ہر چیز کو ہم خالص کر کے تیری بارگاہ میں تیرے مخلص بندے بن کر تیری بارگاہ میں پہنچ سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔